اگر آپ سکسیس کی ڈیفینیشن پہ غور نہیں کریں گے تو مارکیٹ فورسز یہ ڈٹرمن کریں گی کہ سکسیس کی کون سی ڈیفینیشن کے پیچھے آپ بھاگیں. اگر آپ نے زندگی کے بڑے سوالات پہ نہیں سوچا ہے تو کیریئر زندگی بن جائے گا. زندگی میں کیریئر ہوتا ہے, کیریئر میں زندگی نہیں ہوتی. اگر آپ نے زندگی کے بڑے سوالوں پہ غور نہیں کیا ہے, سکسیس کی ڈیفینیشن پر سوچا نہیں ہے, تو بہت خطرہ اس بات کا ہے کہ جس کامیابی کو مارکیٹ فورسز کامیابی کہتی ہیں, آپ بھی اسی کامیابی کے پیچھے بھاگتے رہیں گے, فدا ہو جائیں گے, تمام ہو جائیں گے, حتیٰ زرتم المقابر ہو جائے گا. کامیابی ہوتی کیا ہے, اس کے اوپر سوچنا بڑا ضروری ہے. سکسیس ہے کیا؟ اصل میں ہیومن کیپیسٹی ایک بڑی عجیب سی ہے. کبھی ایسا ہوا, میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں, کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بات آپ نے جانی ہوئی تھی لیکن آپ اسے بھول گئے اور اس بات کو بھول کے کوئی کام کر لیا؟ ہوا کبھی ایسا یا نہیں ہوا؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا. بات جانی ہوئی تھی اور بات بہت کام کی تھی, کام کی بات تھی, جانی ہوئی تھی, لیکن بھول گئے اور بھول کر کوئی کام کر لیا. ایسا ہوا؟ بہت ہوا. میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک بیسک ہیومن انسان کے اندر ایک کیپیسٹی ہے. وہ کیپیسٹی کوئی بہت پازیٹیو نہیں ہے, یہ انسان کی اصل میں اس کی فطرت میں ایک کمزوری ہے. ہمیں ایک اچھی فطرت ملی ہے لیکن ہماری فطرت کی کچھ کمزوریاں ہیں. تو انسان کی ایک کیپیسٹی یہ ہے کہ آپ جانی ہوئی بات, جو بہت کام کی بات ہے, جانتے ہیں اسے لیکن جاننے کے باوجود بھول جاتے ہیں. تو کام کی بات جان لینا کافی نہیں ہوتا, کام کی بات میرے ذہن کا حال بن جائے, کام کی بات میرے شعور کی سطح پر رہے, کام کی بات میرا پرسپیکٹو بن جائے, کام کی بات میرے لیے اہم ہو جائے, کام کی بات مجھے ہر حال میں کام کی لگے. یہ اس کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے, محنت کرنی ہوتی ہے, دعا کرنی ہوتی ہے. آپ کے خیال میں پہلی دفعہ آپ کو کب پتہ لگا کہ غصہ کرنا بری بات ہے؟ پہلی دفعہ یہ بات ہماری سوسائٹی میں کسی بندے نے کب سنی ہوگی؟ پہلی دفعہ کب سنی ہوگی؟ یا چلیں ایک اور بات لیتے ہیں, پہلی دفعہ یہ والی بات کب سنی ہوگی کہ اس دنیا سے جانا بھی ہے, ایک انتقال بھی ہونا ہے, مرنا ہے, اس کے بعد وہاں جانا ہے, پھر اس دنیا میں جو حرکتیں کی ہیں اس کی بیسس پر اگر یہاں صحیح حرکتیں کی ہیں تو وہاں عیش ہیں, مزے ہیں, خیر ہے, اگر یہاں گڑبڑ کی ہے تو وہاں ٹھکائی لگے گی. یہ بات کوئی ایسا تو نہیں ہے جسے یہ نہ پتا ہو. یہ بات سب کو پتا ہے. کتنے لوگوں کو یہ بات پتا ہے؟ الحمدللہ سب کو پتا ہے. اچھا, اینی آئیڈیا کہ پہلی دفعہ یہ بات کب پتا لگی تھی؟ پہلی دفعہ کب پتا لگی تھی؟ ہاں, اندازاً رفلی کیا ایج ہوگی جس وقت یہ بات پتا لگی تھی؟ 8 سال میں, 4 سال میں, 5 سال میں, یعنی بہت سے بہت 6-7 سال میں سب کو پتا لگی گئی تھی نا. ایسا تو نہیں ہے نا کوئی کہ ابھی 3 دن پہلے پتا لگی. سر وہ تو میں اتفاق سے ڈولمن مال میں جا رہا تھا تو کھادی کے یا پتہ نہیں کون سی کسی فلاں جگہ پہ کھڑا تھا اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی یہ بتا رہا ہے, سر میں نے فلاں ایپ انسٹال کی نا تو اس کے ساتھ یہ پاپ اپ ونڈو کھلی جس میں یہ بات پتہ لگی. کیا ایسا ہوا یا آپ کو بہت پہلے پتہ لگ گئی تھی؟ اچھا, اب یعنی یہ بات, اچھا کیا یہ بات کام کی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات کام کی ہے یا ایویں ہی ہے, بیکار ہے, کام کی ہے؟ مجھے سمپلی یہ بتائیں, کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بات بہت کام کی ہے؟ کام کی ہے. اچھا, اب دوسرا سوال ہے, لائف میں کتنا ایسا ہوا کہ یہ کام کی بات میرے ذہن میں رہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا ہر عمل نوٹ کر رہا ہے, مجھے اپنے ہر عمل کے اوپر مجھ سے سوال کیا جائے گا. آئی ایم آنسریبل فار ایوری تھنگ واٹ آئی ڈو. مجھ سے سوال کیا جائے گا. مجھے جانا ہے, مرنا ہے, ادھر جانا ہے. یہاں حرکتیں ٹھیک ہوں گی تو وہاں عیش ہوں گے, یہاں گڑبڑ کی ہے وہاں خیر نہیں ہے میری, وہاں مجھے وہی ہوگا. یہ بات بہت کام کی ہے, یہ بات ہم جانتے بھی ہیں, لیکن یہ بات ہمارے ذہن کا حال نہیں ہے. یہ بات ہمارے شعور کی سطح پر ہر وقت ایکٹیو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ ایک پرابلم ہے. ہم سب کے ساتھ پرابلم یہ ہے
کہ ہم کام کی بات جو ہم ایک دفعہ جان لیتے ہیں، ہم اس بات کو بھول سکتے ہیں، وہ بات ہمارے شعور کی پرائرٹی یا شعور کی سرفیس سے نکل جاتی ہے، ہمارے شعور میں تازہ نہیں رہتی، اور اس کام کی بات کے ساتھ جو ہمارا کمٹمنٹ کا لیول ہے وہ ڈراپ ہو سکتا ہے، نیچے آ سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کام کی بات کے ساتھ آپ کا کمٹمنٹ لیول ہمیشہ بہت اوپر رہے۔ تو کام کی بات کے ساتھ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ کام کی بات میرے شعور میں تازہ رہے، میرے شعور میں تازہ رہے، کام کی بات میرے ذہن کا حال بن جائے، کام کی بات میری ایکٹیو کانشیسنس کے اندر مینٹین ہو جائے، کام کی بات کے ساتھ میرا کمٹمنٹ لیول پورا کا پورا ہو۔ تو کام کی بات کے ساتھ دو بڑے کام کرنے ہیں۔ پہلی بات، کام کی بات کو بھولنے نہیں دینا، کام کی بات کو ریوائیو کرتے رہنا ہے، کام کی بات کو ریوزٹ کرتے رہنا ہے، کام کی بات کو اپنے ذہن کا حال بنانا ہے، کام کی بات کو اپنے شعور کے اندر مینٹین کرنا ہے، اور کام کی بات کے ساتھ جو میرا کمٹمنٹ ہے اس کو چیک کرنا ہے۔ اتنی کام کی بات کے ساتھ میرا کمٹمنٹ تو بڑا خراب ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ والی بات، غصہ بری چیز ہے، یہ بات ہماری سوسائٹی میں کوئی بندہ ایسا ہوگا جسے نہیں پتا ہو؟ آپ کے خیال میں کوئی بندہ ایسا ہوگا جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو غصہ بری چیز ہے؟ کوئی بندہ ایسا ہوگا؟ آپ ایسا کریں، ڈھونڈیں، کوئی بندہ ایسا ہوگا جسے یہ نہ پتا ہو کہ غصہ بری چیز ہے؟ ہوگا کوئی بندہ؟ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ کہ اتنی بنیادی بات ہر بندے کے لیے اویلیبل کر دی، فری میں کر دی، کوئی پرابلم نہیں ہے، سب بندوں کو پتہ لگ گئی۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اتنی کام کی بات، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی کام کی بات جب سب کو پتہ لگ گئی اور بہت کم ایج میں پتہ لگ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی میں غصہ تو کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا، سب میٹھے میٹھے بڑے مزے سے، بہت اچھے ہیں آپ، تھینک یو۔ کیا خیال ہے، ایسا ہی ہوگا؟ تو غصے کی لائکلی ہوڈ میں اس بات کو جاننے سے کمی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام کی بات ہم نے میموری کے لیے جانی ہے، اپنے شعور میں مینٹین کرنے کے لیے تو ہم نے کوشش نہیں کی، اور اس کام کی بات کے ساتھ جو ہمارا کمٹمنٹ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کرے کہ جو بھی کام کی بات مجھے اور آپ کو پتہ لگ رہی ہے اس کے ساتھ ہم پوری کمٹمنٹ نبھا سکیں، یہ دعا کیجئے گا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے 3 گھنٹے والا ایگزام، ہوتا ہے، ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو 3 گھنٹے والے ایگزام میں کامیاب ہونے کے چکر میں ہم سب نے پھنسایا ہے۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ آپ سب کو 3 گھنٹے کے ایگزام میں کامیاب ہونے کی پریشانی میں ڈال دیا، تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ 3 آورز کے ایگزام، تو 3 گھنٹے کا ایگزام زیادہ بڑا ہے یا زندگی زیادہ بڑی ہے؟ ایگزام کا سائز بڑا ہے یا لائف کا سائز بڑا ہے؟ لائف کا سائز بڑا ہے۔ اور اس لائف کا سائز بڑا ہے یا اس لائف کا سائز بڑا ہے جو اس انتقال مرنے کے بعد شروع ہونی ہے انشاءاللہ؟ کس لائف کا سائز بڑا ہے؟ لائف ایئر آفٹر کا سائز بڑا ہے۔ کتنا کمپیریزن ہے؟ ڈبل ہے، ٹرپل ہے، کتنا کمپیریزن ہے؟ یہ زندگی اگر آپ کی 80 ایئرز کی ہوگی یا 50 سال کی ہوگی یا 100 سال کی ہوگی تو وہ کتنی ہوگی؟ 500 سال، 1000 سال، 10 ٹائمز، 100 ٹائمز، 1000 ٹائمز، بیونڈ، نیور اینڈنگ، نیور اینڈنگ، نیور اینڈنگ۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس دن میں اور آپ کامیاب ہو جائیں۔ اگر میں یہ سوال آپ سے پوچھوں کہ اس وقت دنیا کا سب سے کامیاب بندہ کون ہے، تو اس کا سب سے صحیح جواب ایک ہے جو ہم سب نہیں دے پاتے۔ کیوں نہیں دے پاتے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ کام کی بات میرے ذہن کا حال نہیں بنا۔ اس دنیا کا سب سے کامیاب بندہ کون ہے؟ اس دنیا کا سب سے کامیاب بندہ وہ ہے جسے یہ یاد ہے کہ مجھے جانا ہے، جسے یہ یاد ہے کہ اس دن میرا سارا معاملہ میرے سامنے لایا جائے گا اور میرے ساتھ جو میں نے کیا ہے اس کا پھر مجھے کانسیکوینسز مجھے بیئر کرنے پڑیں گے۔ سب سے کامیاب بندہ وہ ہے جس کا رب اس سے خوش ہے، اس سے راضی ہے۔ سب سے کامیاب بندہ وہ ہے۔ لیکن اس وقت مسلم سوسائٹی کے اندر ہم ایسا رسپانس کامیاب آدمی کے بارے میں بعض اوقات نہیں دے پاتے۔ جب یہ سوال ہوتا ہے نا مسلم سوسائٹی میں، یعنی اگر ہم حرم کے دروازے پہ بھی کھڑے ہو جائیں
اور جتنے لوگ اس سے عمرہ یا حج کر کے باہر نکل رہے ہیں یا عمرہ کر کے باہر نکل رہے ہیں اور ان سے یہی سوال کریں کہ اس وقت دنیا کا سب سے کامیاب آدمی کون ہے، تو کم ہی لوگ شاید یہ جواب دے سکیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے کامیاب انسان وہ ہے جس سے اس کا رب راضی ہے۔ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ جو سب سے کامیاب آدمی ہے نا اس وقت دنیا کا، وہ نہیں ہے جس نے گوگل خرید لیا ہے، وہ بھی نہیں ہے جو فیس بک چلا رہا ہے، وہ بھی نہیں ہے جس نے بیریا ٹاؤن بنا لیا ہے، وہ بھی نہیں ہے جس نے برج خلیفہ کھڑا کر دیا ہے۔ اس وقت سب سے کامیاب آدمی وہ ہے جس کا رب اس سے راضی ہے، جس کو یہ احساس پوری قوت کے ساتھ اندر زندہ ہے کہ میں نے ایک دن جانا ہے، مجھے اپنی حرکتیں ٹھیک کرنی ہے۔ وہ توبہ کرتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے اور اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے اور اس دن کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کسی بندے کے اسٹیشن پہ تو عیش ہیں، آپ میں سے کبھی کسی نے ٹرین کا سفر کیا؟ کتنے لوگوں نے ٹرین کا سفر کیا؟ اور ٹرین کے سفر میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ اسٹیشن پہ رکنا پڑا ہو 2-3 گھنٹے کے لیے، 1-2 گھنٹے کے لیے ٹائم تھا، بیٹھنا پڑا، ٹرین لیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یا کبھی ایئرپورٹ پر زیادہ دیر اسٹے کرنا پڑا ہو، فلائٹ لیٹ ہو گئی یا فلائٹ کینسل ہو گئی یا کچھ اور پرابلم ہو گیا، ایئرپورٹ پہ ہی رکنا پڑا کافی دیر، ہوا کبھی؟ یا اسٹیشن پہ رکنا پڑا؟ اگر کوئی بندہ اسٹیشن پر قیام کی جو محنت ہے وہ منزل پر، اسٹیشن کی لائف کتنی تھوڑی دیر کی ہے اور جہاں پہنچنا ہے وہاں زیادہ دیر ہے منزل۔ ہم نے اسٹیشن پہ رہنے کے وہ انتظامات کر رکھے ہیں جو منزل پر رہنے کے لیے ریکوائرڈ تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح کرے۔ تو سب سے کامیاب بندہ وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، سب سے کامیاب بندہ وہ ہے۔ تو یہ جو ہائیسٹ لیول ہے سکسیس کا، جو فرسٹ کیٹیگری ہے، اس کے ساتھ آپ لکھیں گے سکسیس ان لائف ہیئر آفٹر۔ جتنی اس بات کی ریئلائزیشن زیادہ ہے، جتنی اس بات کو محسوس زیادہ کرتے ہیں، اس کی فکر زیادہ کرتے ہیں، اس کی تمنا زیادہ کرتے ہیں، اس کی اسٹرگل زیادہ کرتے ہیں، اس کی دعا زیادہ کرتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں، اتنے آپ اچھے آدمی ہیں۔ اور جتنا اس بات کا خیال نہیں آتا، بس مجھے اور آپ کو اس کا خیال اللہ کرے آ جائے۔ میرے لیے بھی دعا کریں کہ یہ مجھے اس کا خیال صحیح سے آ جائے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ کو اللہ کرے کہ اس کا خیال صحیح سے آ جائے۔ یہ سب سے بڑی ڈیفینیشن ہے سکسیس کی۔ یعنی اگر کوئی بندہ، مجھے آپ ایک بات بتائیے، اگر کوئی بندہ ایگزام میں پاس ہو جائے 3 گھنٹے کے ایگزام میں اور لائف میں فیل ہو جائے، 60 ایئرس کی لائف ہے اس کی، 60 سال، فرض کریں ایک آدمی کی زندگی ہے 60 سال، یا چلیں زیادہ کر لیتے ہیں، آپ کو دکھ ہو رہا ہے، 60 نہیں ہونی چاہیے، 70 75 خوش 75 ایئرس، ٹھیک ہے؟ ایک بندے کی زندگی ہے 75 ایئرس اور اس کو ایک ایگزام دینا ہے 3 گھنٹے کا، سلیبس ڈی، میتھمیٹکس، او لیولز، کس نے پڑھی؟ دیکھیں ہمیں سلیبس ڈی کی جو محنت ہے نا، وہ سلیبس ڈی کی فکر وائٹامن ڈی سے زیادہ ہوئی بھی ہے۔ وائٹامن ڈی ختم ہو رہا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے، سلیبس ڈی پوری نہیں ہو رہی اس کا مسئلہ ہے۔ صحیح کر لیں اپنے آپ کو، صحیح کر لیں۔ 3 گھنٹے کے ایگزام میں اگر کوئی بندہ پوزیشن لے لیتا ہے اور 75 ایئرس کی لائف میں کوئی بندہ رل جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اس کی بیوی اس سے خوش نہیں ہے، یا اس کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے، یا اس کی بہن اس سے خوش نہیں ہے، اس کا بھائی، اس کا دوست اسے چھوڑ گیا ہے، مار کھا رہا ہے سب سے، پریشان ہو رہا ہے، ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے، زندگی میں اس کی خوشی سکون نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ اچھا سودا ہے، برا سودا ہے؟ برا سودا ہے۔ اچھا اگر کوئی بندہ اس لائف میں نے 3 چیزیں شیئر کی، 3 گھنٹے کا ایگزام، 75 ایئرس کی لائف اور ایک اور لائف جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اگر کوئی بندہ 75 ایئرس کی لائف میں تو بہت عیش کر لیتا ہے، لیکن وہاں جا کے اس کی پٹائی ہو رہی ہو، تو یہ بنے گی بات یا نہیں بنے گی؟ بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ یہ بہت اہم بات ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ اتنی اہم بات ہے کہ اگر بندے کے اندر یہ جرت ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کو اس سطح پر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے یہ دعا مانگ سکیں کہ یا اللہ میرے لیے وہاں کی کامیابی کو ہر صورت میں محفوظ کیجئے، میں وہاں کی کامیابی کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہتا، یہاں کی کامیابی بھی مجھے چاہیے، لیکن وہاں کی کامیابی تو
چاہیے ہی چاہیے، مطلب آدمی کی دل میں یہ بات ہو. اس وقت ہم اس بات کو سمجھ نہیں پائے ہیں. دوسرے لیول پہ جو کامیابی ہے جس کو میں کہتا ہوں پرسنل فیملی لیول، یعنی پرسنل / فیملی، یہ وہ بندہ ہے، یعنی سب سے بڑی کامیابی وہ ہے جو اس دنیا میں آپ کامیاب ہیں. دوسرا لیول یہ ہے کہ آپ فیملی اور پرسنل لیول پر آپ خوش ہیں، آپ مطمئن ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی اچھی بنی ہوئی، آپ کی فیملی آپ سے خوش ہے. آپ کے گھر میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو گھر میں سکون نہیں ملتا، باہر سکون ڈھونڈتے ہیں. آفس سے چھٹی ہو گئی، گھر نہیں جا رہے. یار کیوں نہیں گھر جا رہے بھائی؟ بس میں نہیں جا رہا، یا میں نہیں جا رہی. اس کا گھر میں دل نہیں لگتا. اس سوسائٹی میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے مجھے یہ کہا ہے، اچھی پوزیشن پہ ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ سر سنڈے کے دن سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ مجھے گھر میں رہنا پڑتا ہے، میں گھر میں رہنا نہیں چاہتا. بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں. تو دوسرے لیول کی کامیابی یہ ہے کہ آپ وہ جو رولز ہیں نا آپ جب اس دنیا میں بورن ہوئے تھے تو بورن ہوتے ہی آپ سب سے پہلے جو آپ کا رول تھا وہ کیا تھا؟ آپ بورن ہوئے تھے تو آپ کو ایک ٹائٹل مل گیا تھا. آپ کسی کے کیا تھے؟ بیٹا یا بیٹی تھے. آپ بیٹا اور بیٹی تھے. پھر آپ بہن یا بھائی تھے. پھر زندگی آپ کو آگے لے کے چلی. آپ میں سے بہت سے لوگ کسی کے اسپاؤس ہوئے. پھر زندگی اور آگے لے کے جا رہی ہے. انشاءاللہ بہت سے لوگ کسی کے اسپاؤس ہوں گے، بہت سے لوگ اللہ انہیں والد یا والدہ بنا دے گا. تو یہ جو ہمارے رولز ہیں، یہ جو ہمارے گھر کے اندر ہیں، دیکھیے گھر جو ہے بہت اہم چیز ہے. جب ہم اپنی زندگی کے اس میٹر کو سوچتے نہیں ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہم کیریئر کو پیارے ہو جاتے ہیں، جاب کو پیارے ہو جاتے ہیں. زندگی کے اندر نا جب آپ سوچتے نہیں ہیں نا تو زندگی کے اندر ایک عجیب سا پہیہ ہے جو وشیس سائیکل ہے. اور وہ سائیکل کیا ہے؟ اس سائیکل کے 3 چیزیں ہیں. اس کا پہلا کمپوننٹ ہے ارننگ، بہت کمانا ہے. ارننگ کی محنت. ارننگ جب ہو گئی بہت ساری تو اس کے بعد ہے بائنگ، خریدنا. اور پھر جب بہت سارا خرید لیا تو اس کے بعد ہے کنزیومنگ. اب جو کچھ خرید لیا ہے اس کو کنزیوم کرنا ہے. تو ارننگ، بائنگ، کنزیومنگ، ارننگ، بائنگ، کنزیومنگ، ارننگ، بائنگ، کنزیومنگ، زندگی اس کی نظر ہو جاتی ہے. یہ انسان خوشی کے پیچھے بھاگتا ہے، خوشی نہیں ملتی. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ اپنی فیملی میں، آپ کا جو فیملی رول ہے آپ اس میں کامیاب ہوں. آپ ایک بہت اچھے بیٹے، بہت اچھے بھائی، بہت اچھی بہن، بہت اچھی بیوی، بہت اچھی بیٹی، یہ کامیاب ہوں. آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بعد میں ہیں اور فیملی رول آپ کا پہلے ہے. آپ MBBS بعد میں ہیں اور سسٹر یا ڈاٹر یا برادر پہلے ہیں. ہمارا یہ آرڈر الٹ دیا ہے. آرڈر اس لیے الٹ گیا ہے کیونکہ ہم نے سوچا نہیں. بہت سارے لوگ پہلے ڈاکٹر ہیں بعد میں کچھ اور ہیں. بلکہ کچھ لوگ شادی سے پہلے کہہ دیتے ہیں دیکھیں میں نے بتا دیا میں پہلے ڈاکٹر ہوں، آپ مجھ سے شادی کرنے جا رہے ہیں تو ایکسکیوز می، لیٹ می ٹیل یو آئی نیڈ دس مچ ٹائم ٹو انجوائے مائی ڈاکٹرہڈ. میں تمہیں بچے ہوئے ٹائم میں سے ٹائم دوں گا یا دوں گی. میں تو پہلے بزنس مین ہوں، میں تو جناب برانڈ مینیجر ہوں. تو اگر آپ برانڈ مینیجر پہلے بن گئے ہیں اور بھائی یا بیوی یا شوہر یا بیٹا یا بیٹی بننے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو آپ کامیاب آدمی نہیں ہیں. کامیابی کا جو دوسرا لیول ہے وہ ہے کہ ہم سب ان رولز میں کامیاب ہو جائیں. ان رولز میں کامیاب ہو جائیں. یہ بہت اہم سوال ہے. اس وقت بندے کو زیادہ کمانے کی فکر نے اس چیز سے دور کر دیا ہے. اور تیسرا لیول جو ہے وہ سوشو اکنامک لیول ہے. یہ جو تیسرا لیول ہے اس میں سے ایک ڈومین ہے جس کو کیریئر کہیں گے. تیسرا لیول پورا کیریئر کو نہیں دینا ہے. اس میں ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارا رول، لوگوں کی خدمت، لوگوں کے ساتھ کام، باہر نکلنا، کوئی اچھے کام، اور پھر کمانے کی محنت، کوئی اور زندگی کی اور چیز، کمیونٹی کا کوئی کام، دنیا سے کوئی اور بات.
تو تیسرا لیول یہ ہے کہ میرا ایک لیڈرشپ رول ہو سوسائٹی کے اندر، میرا ایک میں ایکسلنس کا مظاہرہ کروں اپنے کیریئر کے اندر. میں اچھا کمانا بری بات نہیں ہے، بری بات صرف کماتے رہنا ہے، بری بات زیادہ ٹائم میں زیادہ کمانا ہے. وہ آدمی جو کم ٹائم میں ایوریج کماتا ہے اس آدمی سے بہتر ہے جو زیادہ ٹائم میں زیادہ کماتا ہے. اس لیے کہ جو آدمی صرف کماتا ہے اور اس کے بعد کچھ ہی کسی کام کا نہیں بچتا، وہ مطلب جب اس کے بچے بورن ہوں گے نا، وہ ان کو بالنگ اور بیٹنگ نہیں کرائے گا، وہ ان کے ساتھ چیس نہیں کھیلے گا، اس کے پاس کوئی اور ٹائم نہیں ہوگا کسی کام کے لیے. یہ کیریئر کو پیارا ہو گیا ہے. تو کیریئر کا جو میگنیٹزم ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اوپر ورک نہ کرے تو اپنے آپ کو اسٹرانگ کیجیے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟